ہزاروں سال پہلے چین میں ایک تاجر رہتا تھا جسے مچھلیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے پانی کے 4 بڑے بڑے حوض بنائے ہوئے تھے جن میں مختلف اقسام کی مچھلیاں تیرا کرتی تھیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ بھڑکیلے رنگوں والی اور کچھ ایسی کہ جن کے جسم پر چاندی کے چکتے بنے ہوئے تھے۔ تاجر کو اپنی مچھلیوں سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں بڑے شوق سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اسے شوخ اور بھڑکیلے رنگوں والی مچھلیاں زیادہ پسند تھیں۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں جن پر نیلی لکیریں تھیں اور کچھ ایسی جن کی دموں پر قوس و قزح کے 7 رنگ موجود تھے۔ تاجر حوضوں پر جھک کر غور سے مچھلیوں کو دیکھا کرتا تھا اور ہمیشہ ایک چیز کی خواہش کرتا تھا کہ کاش اس کے پاس کوئی ایسی مچھلی ہو جو سر سے دم تک سنہرے رنگ کی ہو۔ وہ خود سے باتیں کرتا اور کہتا کہ اس کے پاس کئی چاندی کے رنگ کی مچھلیاں موجود ہیں، اس کے پاس کئی قوس و قزح کے رنگوں والی مچھلیاں موجود ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس مکمل سنہری رنگ کی مچھلی ہو۔ کاش اس کے پاس ہوتی تو ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ سنہری مچھلی سے زیادہ خوبصورت مچھلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہوتی تو دنیا دور دور سے اسے دیکھنے آتی اور خوش ہوتی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے اسے ایسی مچھلی مل جائے، لیکن پھر اسے یہ بات ناممکن لگنے لگی۔ کئی مچھلیاں ملیں جن پر گہرے پیلے رنگ کے چکتے تھے، کئی مچھلیاں نارنجی دھاری دار تھیں، لیکن مکمل سونے کے رنگ کی مچھلی کہیں نہ مل سکی۔ پھر تاجر پر برا وقت آ گیا، روپیہ پیسہ اس سے منہ موڑ گیا اور وہ غریب ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنا بڑا مکان بند کر دیا اور اس کے ایک کونے میں اب رہنے لگا۔ اب اس کے پاس کوئی ملازم نہیں تھا، لیکن وہ اپنی مچھلیوں کو کھانا کھلانا نہیں بھولتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو رہا تھا اور اس نے سنہری مچھلی کو پانے کی خواہش اب ترک کر دی تھی۔ وہ اگرچہ غریب ہو گیا تھا لیکن اب بھی خوش رہتا تھا۔ اب کئی دفعہ اس کے پوتے پوتیاں اسے ملنے آتے تو وہ ان کے ساتھ کھیلتا۔ اب اس کی سب سے بڑی خوشی یہی تھی۔ پھر ایک رات ایک اجنبی تاجر ان کے مکان پر آیا۔ بڑی مدت کے بعد کسی نے مکان کے باہر لٹکی ہوئی گھنٹی بجائی تھی۔ تاجر نے اس گھنٹی کی آواز کو بہت حیرت سے سنا۔ وہ حیران تھا کہ اسے کون ملنے آیا ہوگا۔ اس کے دوست مدت ہوئے اسے بھول چکے تھے۔ وہ گھر کی لمبی راہداریوں سے ہوتا ہوا باہر کے دروازے پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر ایک شخص کھڑا ہے جس نے سیاہ چوغا پہنا ہوا ہے اور اس کا گھوڑا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اجنبی نے اس سے پوچھا کہ کیا عظیم تاجر وانگ فو ادھر رہتے ہیں؟ تاجر نے مؤدبانہ لہجے میں اسے جواب دیا کہ معزز مہمان، میں ہی وانگ فو ہوں، لیکن میں اب پرانا عظیم وانگ فو نہیں ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا گھر خالی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں رہنے کی جگہ دے سکوں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر سکوں، لیکن میں بہت اچھے کھانے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی مکان میں داخل ہو گیا۔ تاجر اسے غسل خانے میں لے گیا اور اس کے نہانے کا بندوبست کیا۔ پھر وہ گھوڑے کو دیکھنے آیا۔ اس نے گھوڑے کو خالی استبل میں باندھ دیا اور اسے کھانے کو دیا۔ پھر اجنبی کے لیے کھانا بنانے باورچی خانے میں چلا گیا۔ ایک پرانی الماری میں سے اس نے کچھ کھانے کی چیزیں نکالی اور پھر کھانا تیار کر کے اجنبی شخص کو آواز دے کر بلایا جو مچھلیوں کے حوض پر جھکا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اجنبی نے سر اٹھا کر تاجر سے پوچھا کہ آپ مچھلیوں کے بہت شوقین لگتے ہیں۔ میں نے جب پانی میں ہاتھ ڈالا تو مچھلیاں ڈرنے کے بجائے میرے ہاتھ کے قریب آ گئیں۔ تاجر نے اجنبی کو بتایا کہ ہاں، میری ساری زندگی خواہش رہی ہے کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی مچھلی ہوتی جس کا مکمل رنگ سنہری ہوتا، لیکن میری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ معزز اجنبی، آپ میرے ساتھ آئیں، کھانا تیار ہے۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد اجنبی نے آخرکار بتایا کہ وہ کون ہے اور اسے کیوں ملنے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا نام سنگ فو ہے۔ آپ کے گھر بہت سال پہلے ایک عورت کام کیا کرتی تھی جو آپ کے کپڑے دھوتی تھی، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ تاجر نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن آپ تو بہت امیر لگتے ہیں۔ اجنبی کہنے لگا کہ ہاں، میں اب بہت امیر ہوں۔ میری ماں نے مجھے جادوگر لیٹو کے پاس بھیج دیا تھا اور بچپن میں ہی کام پر ڈال دیا تھا، جس نے میری پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی۔ اب لیٹو کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی ساری جائیداد اور منتر مجھے مل گئے ہیں۔ تاجر نے یہ سنا تو اجنبی کے سامنے سر جھکا کر احترام سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ جادوگروں سے ڈرتا تھا اور اب ایک جادوگر کو سامنے دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔
اجنبی نے اس سے کہا کہ میرے آگے سر نہ جھکاؤ، میری ماں ناراض ہوگی۔ تاجر نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ اجنبی نے بتایا کہ ہاں، وہ زندہ ہیں اور مکمل صحت مند بھی ہیں، میں ان کے حکم پر ہی آپ سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ کو وہ یاد ہیں؟ تاجر نے فوراً کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ صحت مند اور خوش رہنے والی خاتون تھیں اور میرے ریشمی کپڑے بہت اچھے طریقے سے دھویا کرتی تھیں۔ اجنبی نے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہیں جب وہ بیمار ہو گئی تھیں اور 5 ہفتے تک کام نہیں کر سکی تھیں؟ تاجر یہ سوال سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے اجنبی کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اسے یاد نہیں تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اجنبی جادوگر کی ماں نے اسے سزا دینے کے لیے نہ بھیجا ہو۔ آخر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی بیماری کے دن یاد نہیں آ رہے۔ اجنبی کہنے لگا، لیکن میری ماں کو وہ دن یاد ہیں، آپ نے انہیں سہارا دے کر بستر پر لٹایا تھا، فوراً ایک طبیب کا بندوبست کر دیا تھا اور پھر کام نہ کرنے کے باوجود پوری مزدوری ادا کی تھی، وہ کبھی نہیں بھولی۔ اب میں امیر ہوں تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملوں جنہوں نے زندگی میں ان پر احسانات کیے ہیں اور انہیں انعام دوں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تاجر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں سے بھی ملو گے جنہوں نے تمہاری ماں سے اچھا سلوک نہیں کیا؟ کیا تم انہیں سزا دو گے؟ اجنبی نے جواب دیا کہ نہیں، میری ماں کی ایسی خواہش نہیں ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھول چکی ہیں لیکن اپنے خیر خواہوں کو انہوں نے ابھی تک یاد رکھا ہے۔ اے مہربان تاجر، تم اب غریب ہو، میں تمہارے لیے دولت لایا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ تاجر کہنے لگا کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، دولت سے خوشی نہیں ملتی، میں دولت کے بغیر بھی خوش ہوں۔ مجھے سونا چاندی یا ملازم نہیں چاہیے، نہ قیمتی کھانا اور کپڑے۔ میں بوڑھا ہوں اور تھک چکا ہوں لیکن خوش ہوں اور ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے حیران ہو کر تاجر کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی ایسے شخص کو نہیں ملا تھا جو دولت کو اس طرح سے ٹھکرا دے۔ وہ کچھ اور نہیں بولا اور تاجر سے اجازت لے کر فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ آدھی رات کو وہ اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور اس کی کمر پر لدا ہوا تھیلا اتارا جس میں سونے کے ڈلے تھے جو وہ تاجر کو تحفے میں دینے کے لیے لایا تھا، لیکن تاجر کو سونا نہیں چاہیے تھا۔ اب اس کے استعمال کی ایک شاندار ترکیب اجنبی کے ذہن میں آئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک حوض کے پاس گیا جہاں مٹیالے سبز رنگ کی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ سونے کے ڈلے حوض کے پانی میں گرانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ ایک منتر بھی پڑھنے لگا۔ ہر سونے کا ڈلا پانی میں گھلنے لگا اور سنہری نارنجی رنگ کا بادل بننے لگا۔ ان بادلوں کے مرغولوں کی طرف مچھلیاں آنے لگیں کہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ تمام مچھلیاں سر سے دم تک سنہری ہو چکی تھیں۔ بوڑھے تاجر نے اجنبی کو بہت تلاش کیا لیکن وہ تو جا چکا تھا۔ پھر اس نے مچھلیوں کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کا خواب سچ ہو گیا تھا، اس کے حوض میں سنہری مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں۔ دوستو یاد رکھیے، آپ جب بھی سنہری مچھلیاں کہیں دیکھیں تو نیک دل تاجر کو دل میں یاد کرنا اور کپڑے دھونے والی اس نیک ملازمہ کو بھی، اور پھر خود بھی ہمیشہ دوسروں سے مہربانی سے پیش آنا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب نیکی کا بدلہ دینے کوئی اجنبی تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے آن پہنچے، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جو بھی ہم نیکی کریں گے تو یاد رکھیے کہ کل وہ نیکی ہماری طرف ہی لوٹا دی جائے گی، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بدکاری کریں گے، بددیانتی کریں گے تو وہ بھی لوٹائی جائے گی۔ اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔